قوت برداشت، اس کی اہمیت سیرت نبوی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال کا زمانہ مکہ میں گزرا اور 10 سال کا مدینہ میں، یعنی زیادہ قیام آپ کا مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک عملی طور پہ بالواسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کس چیز کی تربیت فرمائی امت کی، صحابہ کی؟ I repeat my words، کس چیز کی تربیت آپ نے سب سے زیادہ فرمائی؟ میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا، میں عبادات کی بات نہیں کر رہا، تو وہ تعلیمات نہیں، تربیت تو سنیے، وہ تھی برداشت، تحمل، پیشنس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقصد جتنا عظیم ہوگا اور آپ اس میں جتنا زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میں تحمل، بردباری، برداشت کا مادہ اتم بدرجاتم موجود ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اگلے 10 سالوں میں کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، ظاہری زندگی کے اگلے 10 سالوں میں کیا ہوا۔ دنیا آج تک حیران ہے، اتنے جدید ترین دور میں بھی دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ تو سنیے، اس کی بنیاد برداشت پہ رکھی گئی تھی۔ ہم کتابوں میں صرف یہی پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا تو آپ اوپر دیکھتے، مسکرا کے اور خوش ہو جاتے۔ کبھی تحقیق کیجئے گا کہ یہ واقعہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجلی رکھ دی گئی اور حضرت فاطمہ نے آ کے اتاری۔ مسلمانوں کو جس کا دل چاہتا تھا، وہ جو اذیت دیتا، وہ آپ کے علم میں ہے۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا جانا، حتیٰ کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا نام اتفاق سے کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی جسامت بھاری بھرکم تھی اور آپ حبشی النسل تھے، قد کاٹ اور وجود کے اعتبار سے۔ جلتے ہوئے گرم کوئلوں پہ آپ کو لٹایا جاتا اور وہ چربی رسنے سے کوئلے بجھ جاتے، جیسے کبھی آپ وہ کباب ٹکے باربیکیو بنا رہے ہوں تو ایک قطرہ گرتا ہے، جہاں گرتا ہے اتنا کوئلہ تھوڑی سیکنڈ کے لیے بجھ جاتا، پھر ہوا اس کو جلا دیتی ہے۔ انتہا دیکھیے کہاں تک تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم بدقسمتی تو نہیں کہوں گا، محدود علم کی بنیاد پہ، اب وہ ادب کے انتہائی خلاف ہے جو بات میں کرنے لگا، کہ بڑا نحیف و نزار اور کمزور سی پرسنالٹی کے طور پہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ 13 سال مسلسل کیوں کیا۔ عکازہ ایک ایسی ہے جیسے آج کل ایکسپو اور انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوتی ہیں تو دنیا عرب میں عکازہ کا بازار لگتا تھا۔ اس وقت کا دنیا عرب کا سب سے بڑا ریسلر، پہلوان، اس کا نام تھا رکانہ۔ اس نے آ کے چیلنج کیا کہ کوئی ہے مائی کا لال جو میرے مقابلے میں آئے، تو آمنہ کا لال تھا۔ قریش نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے پہ سامنے کھڑا کر دیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو محمد علی کی باکسنگ کا پہلا مقابلہ یاد ہو جو 10 سیکنڈ چلا تھا صرف، اور ناک آؤٹ ہو گیا تھا، بالکل ایسے ہی ہو گیا تو پھر ہو گیا، مگر نہ رکانہ کو یقین آیا، نہ لوگوں کو یقین آیا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گراتے ہیں، پھر تیسری دفعہ مقابلہ ہوتا ہے، پھر گراتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ امت کو بتانے کے لیے کہ برداشت وہ نہیں ہوتی کہ جب آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے تو برداشت کریں۔ برداشت نبی کی سیرت میں سے دیکھیے کہ قوت اور اختیار ہونے کے باوجود
امت تحمل کا سبق سیکھی۔ آج اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میرا چونکہ انسانی رویوں سے، بیہیویئر سے ایک تھوڑا شغف بھی ہے، اور اس میں میری اسٹڈی بھی ہے، میرے پیشے کا حصہ بھی ہے۔ آپ کی آج تک کی جتنی زندگی گزری ہے برائے کرم اس میں دیکھیے گا کہ آج تک آپ کو کتنے مسائل صرف عدم برداشت کی وجہ سے پیش آئے، اور آپ کی کتنی آسانیاں پیدا ہوئیں اور کتنی مشکلات سے بچ گئے جہاں آپ نے تحمل اور صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے دامن کو سنبھالیں، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لائیں۔ بہت شکریہ۔